اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ اس کا موضوع کیا ہے۔ موضوع یہ کہ قرآن کس چیز پہ بات کرتا ہے اور وہ کیوں آئی ہے اس دنیا میں، اس کے نازل ہونے کا ہدف کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کا جو موضوع ہے کہ قرآن جس سلسلے میں گفتگو کرتا ہے وہ ہے انسانوں کی ہدایت، رہنمائی۔ کس چیز کی طرف؟ ہدایت، انسانوں کی ہدایت کرتا ہے۔ ھدی للناس، سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ کس چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے؟ ہدایت خود ہے کیا چیز؟ ابھی جو ہم نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں بھی یہی کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن ہدایت کرنے والا ہے، مضبوط طریقے سے، محکم، مستحکم، جھول نہیں ہے اس میں کہیں بھی، خطا نہیں ہے اس میں کہیں بھی، لچک نہیں ہے کہیں بھی، کہیں ٹیڑھا نہیں ہوتا، وہ مضبوط ہے بہت زیادہ۔ ہدایت ہے کیا چیز خود جو قرآن کا موضوع ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہدایت رہنمائی کو کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہدایت اصل میں کہتے ہیں کسی پستی سے کمال کی طرف لے جانا، ہدایت یہ ہے۔ رہنمائی کہتے اسے آپ کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشریت کے لیے نازل ہوا ہے یہ، تو بشریت اندھیرے میں ہے، کیونکہ جب ناس کے لیے نازل ہوا ہے اور یہ ہدایت کرتا ہے، کس کی طرف کرتا ہے؟ نقص سے کمال کی طرف، اسفلا سافلین سے یعنی پستیوں سے بلندیوں کی طرف۔ یہ انسانوں کو کمال پہ لے جانا چاہتا ہے، انسانوں کو سعادت مند بنانا چاہتا ہے۔ وہ سارے انسانوں کے لیے، انسان جو ہے اس کی خوشبختی کیا صرف انسان کی جو زندگی ہے، کیا وہ صرف یہ زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ کیا صرف وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ انسان کی یہ بھی زندگی ہے جو گزار رہا ہے، اور وہ بھی زندگی ہوگی جو اس زندگی کے بعد ایک زندگی کا آغاز ہے۔ اور قرآن انسان کی ہدایت کرتا ہے، انسان کو سعادت مند بناتا ہے، اس زندگی میں بھی اس زندگی میں بھی۔ یعنی قرآن آخرت کی کتاب نہیں ہے محض، بلکہ اگر ہم یہاں پہ بھی اس زندگی میں بھی سعادت مند ہونا چاہتے ہیں تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نہ ہم اس زندگی کو چھوڑ سکتے، نہ ہم اس زندگی کو چھوڑ سکتے۔ انسان کی زندگی فردی ہے یا اجتماعی ہے؟ آیا تنہا رہتا ہے یا سب کے ساتھ رہتا ہے؟ ایک انسان کی زندگی اپنی زندگی ہے جس میں وہ ہے اور اس کی اپنی ذات ہے، اب ایک ایسا نہیں ہے۔ یعنی انسان کو خود اپنے آپ کو نہیں سنوارنا، صرف اپنے بیٹے کو بھی سنوارنا ہے، اپنی بیٹی کو بھی سنوارنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی سنوارنا ہے، اپنے محلے والوں کو بھی سنوارنا ہے، اپنے معاشرے میں بھی آپ کا کوئی مقام ہے۔ ممکن ہے آپ ایک معلم ہو،
ممکن ہے اپنے آفس میں آپ ایک آفیسر ہوں، کیا آپ ان لوگوں کو سنوارنا نہیں چاہتے؟ کیا آپ ان لوگوں کے لیے نمونہ عمل بننا نہیں چاہتے؟ کیا آپ ایک اچھے استاد بننا نہیں چاہتے؟ کیا آپ ایک اچھے ڈاکٹر بننا نہیں چاہتے؟ یعنی آپ کی ایک اپنی زندگی ہے اور ایک آپ کی اجتماعی زندگی ہے جس کا تعلق معاشرے سے ہے۔ قرآن دونوں میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے مجھے کسی بھی جگہ تنہا نہیں چھوڑا، لیکن کیونکہ مجھے یہ بات نہیں معلوم یا میں نے اس سے استفادہ نہیں کیا، اپنے آپ کو اور اس معاشرے کو سعادت مند بنانے کے لیے، اور یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو مجھے بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ اگر مجھے کوئی پہچانتا نہ ہو تو میری تربیت نہیں کر سکتا، اگر میرے اوصاف سے آشنا نہ ہو کہ میرا مزاج کیا ہے، میری طبیعت کیا ہے، میرے اندر کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں، تو پھر آپ تربیت کے مرحلے کو میرے سلسلے میں کامل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے جتنے ہادی بھیجے ہیں وہ سب وہیں سے پڑھا کے بھیجے ہیں، وہ یہاں آگے نہیں پڑھتے۔ حضور جو آئے وہ بھی وہاں سے پڑھ کے آئے اللہ کی طرف سے۔ آپ نے کبھی سنا ہے وہ کسی اسکول میں گئے ہوں؟ وہ انسانوں کے مزاجوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ انسانوں کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے، وہ انسان کی خصلتوں سے آگاہ تھے۔ وہ انسان تربیت کر سکتا ہے، وہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو قرآن ہماری ہر چیز کو جانتی ہے، ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی ذات کی طرف سے ہے۔ وہی کتاب میرے لیے منشور عمل ہو سکتی ہے جو مجھے بہت اچھی طرح پہچانتی ہو، یعنی جس کا لکھنے والا یا جس کا بھیجنے والا، جس کی طرف سے یہ کتاب ہے۔ تو یہ میری دنیاوی بھی سعادت ہے اس کتاب میں، اور اخروی بھی سعادت ہے۔ قرآن نے جس اعتبار سے بھی بات کی وہ قرآن نے قصے آپ کو بیان کیے ہوں، قرآن کے اندر انبیاء کی داستان ہو، جنگیں بیان کی گئی ہوں، کائنات کے اوپر گفتگو کی ہو، کائنات کے نظاروں پہ گفتگو کی ہو، چرند پرند پہ گفتگو کی ہو، یہ جتنی بھی گفتگو ہیں قرآن کی، کہیں پہ بھی قرآن کا مقصد کہیں بھی ہدایت سے نہیں ہٹا۔ مثال کے طور پہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات کی، حضرت یونس کے بارے میں کہا کہ ان سے ایک ترک اولا ہوا، وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، پھر وہ ہمیں یاد کرتے رہے، انہوں نے ہماری بارگاہ میں توبہ کی، یہ ساری گفتگو کی۔ آپ کو واقعہ سنانا مقصود تھا حضرت یونس کا، حضرت یونس کا واقعہ سنانا مقصود نہیں تھا محض، بلکہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، بلکہ اللہ جو ہے وہ اسی طرح مومنین کو نجات عطا کرتا ہے۔ یعنی آپ کے ہاتھ میں قانون دیا ہے کہ اگر کبھی کوئی اس قسم کا مسئلہ پیش آ جائے، آپ سے کہیں خطا ہو جائے، تو آپ کو اپنی خطا پہ اکڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خطا دور ہو آپ سے، اس پہ پشیمانی ہونی چاہیے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اور جب آپ ازالے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو پھر خداوند متعال جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ حضرت یونس کے ساتھ نہیں ہے، یہ خدا ہمارے ساتھ کرنے کو بھی تیار ہے۔ یہ قانون دیا ہے آپ کو، یعنی قرآن در حقیقت وہ جو قرآن کی یہ آیت ہے، اور
یہ خود ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے قرآن کے سلسلے میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں تو ہر چیز کا ذکر ہے. وہ ہر چیز سے مراد یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو قوانین اس نے عطا کیے ہیں. کوئی سا بھی ہو قانون آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر کہیں خطا ہو تو کیا کرنا ہے, یہ قانون دے دیا. حضرت یونس کا ذکر کیا, آپ کو یونس کی زندگی سے بھی آشنا کر دیا, آپ کو گزشتہ تاریخ سے بھی آگاہ کر دیا جو کسی کو معلوم نہیں تھی. تاریخ کبھی صحیح کسی کے پاس نہیں رہی, لیکن کیونکہ قرآن میں حضور کے ذریعے سے, اور قرآن جو ہے وہ تحریف سے پاک ہے ہر قسم کے, تو آپ کو ایک پاکیزہ تاریخ سے بھی آگاہ کیا اور ایک قانون بھی آپ کے ہاتھ میں دے دیا جو زندگی میں ہمیشہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر کبھی مجھ سے کوئی ہو جائے, انسان معصوم تو نہیں. یہ قرآن واضح کرتا ہے. مخاطب کس سے ہے؟ ہم سے. تو پھر میں نے کبھی قرآن کو اپنا مخاطب کیوں نہیں سمجھا کہ یہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے؟ ہم قرآن سے اس وقت تک استفادہ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب قرار نہ دیں اور قرآن کے ان بتائے ہوئے اصولوں کو اور ان قواعد اور ضوابط پہ عمل نہ کریں جو قرآن نے ہمیں سعادت مند بنانے کے لیے اور بدبختی سے بچانے کے لیے پیش کیے. کیونکہ انسان سعادت مند جب ہوتا ہے جب قوانین پہ عمل کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہے سعادت کی طرف اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے کہ جس تک پہنچنا ہماری زندگی کا کیا ہے, ہدف ہے. اور مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں, ہم اپنے اللہ کو پہچانیں, ہم اپنے معبود کو پہچانیں, اور ہم اس تک کیسے جائیں, وہ راہیں کیا ہیں. قرآن نے ان راہوں پہ تفصیل سے گفتگو کی کہ انشاءاللہ موقع ہوا تو پھر بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.